الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت حصہ پنجم جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا بیان کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے احادیث مبارکہ اس سبق کے شروحات میں بیان کروں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا ہے یا پھر بھول کر پیا ہے وہ اپنے روزہ کو پورا کرے، اس سے اللہ نے ہی کھلایا اور اللہ نے ہی پلایا ہے۔ اور ابو داود اور ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا ہو، قے الٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس پر قے نے غلبہ کیا ہو اس پر قضا نہیں ہے روزے کی، اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے، جان بوجھ کر، فرمایا اس پر روزے کی قضا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بائی چانس الٹی آ گئی ہے روزے کے اندر اچانک طور، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں الٹی آ گئی تو جناب علی روزہ ٹوٹ گیا ہے، جی روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اچانک الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارے علاقے میں بھی ایک مسئلہ یہی بنا تھا، اس وقت مولویوں نے فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اچانک طور الٹی تھی۔ تو اچانک الٹی آ جائے یا الٹی کا غلبہ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جان بوجھ کر اگر الٹی کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کے اندر مرض ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، روزے کی حالت میں سرما لگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے میں جا کر ان مسائل کی بھی وضاحت کرتا ہوں، ان مسائل کی۔ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہے بچھنا لگوانا، دوسرا ہے قے، اور تیسرا احتلام۔ ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ بائی چانس قے آ جائے یا احتلام ہو جائے۔ احتلام ظاہری بات ہے بائی چانس ہی ہوتا ہے۔ اب ان مسائل کے اندر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس باب کے اندر کہ جن میں روزہ ٹوٹتا ہے، یہ اس میں ہم بحث کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور رہا یہ بات کہ ان سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ باب ہے، اس باب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ کہ یہ فعل جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ بھی بات ہم نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھایا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بھول کر پی لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا پھر بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، جماع کر لیا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر اگر جماع کر لیا، بیوی سے ہم بستری کر لی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ روزے جو بھول کر کھایا ہے یا پیا ہے یا بھول کر ہم بستری کی ہے، بیوی سے جماع کیا ہے، یہ روزہ فرضی ہو یا نفلی ہو، دونوں روزے نہیں ٹوٹیں گے، دونوں روزے ہی، فرضی ہو یا نفلی ہو۔ بیوی سے جماع کر لیا بھول کر، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
روزہ کی نیت سے پہلے یا پھر روزے کی نیت کے بعد یہ چیزیں پائی گئیں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ ہو، یاد دلایا ہے پھر بھی اسے یاد نہیں آیا کہ روزہ دار ہے، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس کو یاد دلایا ہے، یاد دلانے کے بعد پھر بھول گیا ہے، تو اب جناب علی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر یاد دلایا ہے، یاد دلانے کے بعد پھر اسے جناب علی بھول گیا یا یاد نہیں رہا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یاد دلانے کے بعد، یہ اسی مسئلہ کے ساتھ بشرط ہے کہ یاد دلانے کے بعد یہ فعل جو ہے نا واقع ہوئے ہوں۔ یاد دلانے کے بعد مثال کے طور پر اس نے کھایا ہے، یا روزہ یاد دلانے کے بعد اس نے پی لیا ہے، یا روزہ یاد دلانے کے بعد ہی اس نے جناب علی گھر گیا تو بیوی سے جماع کیا ہے، ہم بستری کیا ہے، تو ان صورتوں کے اندر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی روزہ دار کو اگر ان باتوں میں دیکھے، کوئی روزہ دار آدمی تھا، اس کو کھاتے ہوئے اس نے دیکھا یا پیتے ہوئے دیکھ لیا، یا جناب علی کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یاد دلانا واجب ہے۔ اس شخص کو یاد دلایا جائے کہ یار تجھے تو روزہ تھا، تو پی رہا ہے یا کھا رہا ہے، تجھے تو روزہ تھا۔ یا اگر یہ شخص اس کو یاد نہیں دلائے گا تو یاد نہ دلانے والا آدمی یہ خود گناہ گار ہوگا، اس کو یاد دلانا ضروری ہے۔ ہاں اگر روزہ دار جس کو روزہ ہے وہ آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اگر یہ یاد دلائے گا تو وہ جناب علی کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، یا پھر اور جناب علی جو عبادتیں ہیں وہ خوب انجام نہیں دیا سکے، یعنی اور عبادتیں نماز ہے، تراویح، وہ نہیں پڑھ سکے گا، اتنا کمزور ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کو یاد نہ دلانا ضروری ہے، یاد نہ دلایا جائے۔ اگر ہاں کمزور نہیں ہے تو پھر یاد دلایا جائے۔ بعض مشائخ کرام لکھتے ہیں کہ جوان آدمی کو دیکھے تو یاد دلا دے، بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے، یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے یاد نہ دلائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ حکم جو ہے نا، یہ حکم یہ اکثریت کے لحاظ سے ہے، اکثر کے لحاظ سے ہے، یعنی جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے جناب علی اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ اگر جوان آدمی بھی کوئی ایسا کمزور ہے کہ اس سے یاد دلاتے ہیں تو جناب علی نہ وہ روزے رکھ سکے گا اور نہ ہی وہ نماز پڑھے، کوئی جوان بھی ایسے مرجیبڑے ہوتے ہیں، بالکل کمزور ہوتے ہیں، تو اگر جوان بھی ایسا کمزور ہے نا تو پھر اس کو بھی یاد نہ دلایا جائے، یاد نہ دلانا اس میں بہتر ہے، تاکہ اس کا روزہ مکمل طور پہ ہو جائے۔ اگر بوڑھا ہے ایسا تو اس کو بہت زیادہ کمزور ہے، ہاں اگر جوان کمزور ہے اس کو یاد نہ دلایا جائے۔ اگر بوڑھا ہے لیکن بوڑھا طاقتور ہے، جس طرح کہ پچھلے زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے، جوان بوڑھا ہے لیکن صحیح جناب علی طاقتور ہے، تو پھر اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ یعنی جوان کمزور ہے تو اس کو یاد نہ دلایا جائے، بوڑھا آدمی طاقتور ہے اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ یعنی یہ جسم کی ضعف اور قوت کے لحاظ سے ہے، اگر جوان کمزور ہے تو یاد نہ دلایا جائے، اگر بوڑھا کمزور ہے تو پھر بھی یاد نہ دلایا جائے۔ اگر جوان طاقتور ہے، بوڑھا کمزور ہے، اکثر طور پہ ایسے ہوتا ہے، تو پھر بوڑھا کمزور ہے تو اس کو یاد نہ دلایا جائے۔ آگے بات یہ ہے کہ روزہ دار ہے، مکھی منہ میں چلی گئی ہے، اچانک طور مکھی منہ میں چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دھواں منہ کے اندر چلا گیا، اچانک طور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اسی طرح غبار حلق کے اندر اتر گیا ہے، غبار، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
چے جائے وہ غبار جناب علی آٹے کا ہے کہ جہاں چکی پیسی جا رہی ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے آٹا اڑ رہا ہوتا ہے، اور آٹے کا اگر غبار چلا گیا ہے اچانک طور پہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح چکی جناب علی پیسنے یا چھانا لگایا ہوا ہے، چھاننے سے غبار چلا گیا ہے اچانک طور پہ، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہوا ہے سخت اور اس سے خاک اڑی ہے، خاک اڑ کر اچانک طور منہ میں چلی گئی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اسی طرح کھر جانوروں کے، پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے علاقے میں اب بھی ہے کہ جناب علی آجڑی جاتے ہیں ریوڑ چرانے کے لیے، مال مویشی کو دور دراز جنگلوں میں چلا پھرا کر واپس جناب علی عصر کے ٹائم واپس آتے ہیں۔ کچھ ایسے ایماندار بھی ہوتے ہیں جو روزے سے ہوتے ہیں، اور مال مویشی آگے چل رہا ہے اور پیچھے ظاہری بات ہے دھول مٹی اڑ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ دھول مٹی اڑ کر اس کے منہ میں جاتی ہے اچانک طور پہ، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جانوروں کے ٹاپ، اگر جانور دوڑتے ہیں اس کی دھول اڑتی ہے منہ کے اندر چلی گئی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اگر اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، جان بوجھ کر ایسے کیا، مکھی تھی بھوکا تھا، جان بوجھ کر اس نے منہ کھولا کہ مکھی اندر چلی جائے، یا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح دھواں تھا، کوئی آدمی سگریٹ پی رہا تھا اور یہ سگریٹ کا عادی ہے، اب ظاہری بات ہے سمجھتا ہے کہ سگریٹ تو میں پی نہیں سکتا، اب تنگ اتنا کھڑا ہے کہ سامنے والا جو سگریٹ پی رہا ہے یہ بھی اس کا دھواں لے رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی اور دھواں ہے یہ جو جان بوجھ کر اندر لانا چاہتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر آٹے کی جناب علی اس نے غبار لے لیا ہے، یا اور مٹی کی غبار یا اس طرح کی جان بوجھ کر لیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اچانک طور چلی گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی چیز کا دھواں بھی اگر اس نے جان بوجھ کر لیا ہے نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اگر موم بتی ہے گھر کے اندر جل رہی ہے، موم بتی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا ہے، منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا خوشبو والی جو موم بتی لگائی جاتی ہے، خوشبو والی، یہ قریب جا کر جناب علی سونگتا ہے، دھواں اندر چلا گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر اچانک طور پہ گیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اسی طرح حقہ پینے کا کوئی عادی ہے، اس نے حقہ پی لیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر ساتھ بیٹھا آدمی اس کو بھی روزہ ہے اور اس کو نشہ تنگ کیے ہوئے حقے کا، بھی میں بھی حقے کا دھواں لوں، اس نے جان بوجھ کر سونگا ہے حقے کا دھواں، اس کا روزہ ویسے ٹوٹ گیا ہے، وہیں پہ بیٹھ کر سونگا ہے، دھواں اندر گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حقہ پینے والا آدمی یہ اگر روزہ دار ہے، روزہ دار اگر حقہ پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس نے جان بوجھ کر پیا بھی ہے نا، روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا اس شخص کے اوپر جس نے حقہ پیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے بھری سنگی لگوائی، سنگی بھی اسے کہا جاتا ہے اور سنگی بھی اسے کہا جاتا ہے، سنگی لگوائی، یہ سنگی جہاں لگانی ہوتی ہے نا اس جگہ کو تیز دھار آلے سے کاٹا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس طرح ہو گیا، اس طرح سے اس جگہ کو کاٹ دیتے ہیں جہاں سنگی لگاتے ہیں، یہ ایک دیسی علاج ہے، وہاں پہ سنگی لگاتے ہیں، اس طرح سے کاٹ دیتے ہیں، پہلے اس جگہ کو کاٹ کر پھر اس زخم کے اوپر کسی جانور کا سینگ جو ہوتا ہے، سینگ کا جو چڑائی والا پاسا ہے نا، وہ اس زخم کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور جو باریک پاسا ہوتا ہے وہ اوپر لے کر، وہ منہ میں لے کر جناب علی اس کو چوستے ہیں اس کو باریک حصہ منہ میں لے کر، تو پھر اس سوراخ کو آٹے وغیرہ سے بند کر دیتے ہیں، آٹے وغیرہ سے بند کر کے پھر جب اکھیڑتے ہیں نا آٹا، تو وہاں سے جو فاسد خون ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، فاسد خون باہر نکل، یہ سنگی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ سنگی لگوائی ہے، یا پھر جناب علی تیل
یا سرما لگایا ہے۔ اسی طرح اگرچہ وہ تیل یا سرما اس کا مزہ حلق کے اندر بھی محسوس ہوا ہے، حلق کے اندر، بلکہ تھوک وغیرہ بھی ڈالی ہے نا، تو تھوک کے اندر بھی وہ سرمے کا رنگ دکھائی دیتا ہے، تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، سنگی لگائی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جناب علی تیل لگایا، کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی سر کے اوپر تیل رگڑا نہ جائے کہ اس کا حلق کے اندر محسوس ہوگا، کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا اسے، اگرچہ وہ حلق کے اندر محسوس ہوا ہے۔ اسی طرح سرما لگایا ہے، سرما اگرچہ وہ تھوک ڈالی ہے تو تھوک سے ہی سرمے کی رنگت بہ رہی ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی تیل رگڑنے سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح بوسہ لیا ہے اپنی گھر والی کا، کسی نے بوسہ لیا ہے، انزال نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ بوسہ لیا ہے، انزال نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح عورت کی طرف کسی نے دیکھا ہے، اپنی عورت کی طرف اس نے دیکھا ہے، کبھی کبھار محبت زیادہ ہوتی ہے، عورت کی طرف دیکھا، یا پھر عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب علی اس نے نظر کی، ہاتھ بھی نہیں لگایا، نظر کیا، ہاتھ نہیں لایا، انزال ہو گیا ہے، انزال ہو گیا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ یہ بار بار نظر کرتا رہا ہے اور بار بار اس کو انزال ہوتا رہا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اسے۔ یا جماع وغیرہ کا اس نے خیال کیا ہے، ذہن کے اندر جماع کا نظر کیا اور جماع کا خیال کیا، اس سے انزال ہو گیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ دیر تک جناب علی خیال جمائے رکھنا ہے، اس نے جمائے رکھا ہے خیال دیر تک، تو اس لحاظ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کسی طرح بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی محبتوں والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب سحری کر لیتے ہیں، سحری کرنے کے بعد جب روزہ بند ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ ماشاءاللہ ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، بوسو کنار بھی ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر ڈر ہے نا کہ شہوت غالب آ جائے گی، یار میں ہم جمع کر بیٹھوں گا، پھر نہ ساتھ نہ سوئے، دور رہے، یہ بہتری ہے اس میں۔